یہ جو وقفہ تھا کچھ منٹس کا، اس وقفے کے دوران ہماری آپس میں بحث چل رہی تھی شفقت صاحب کی، خرم صاحب کی اور میری، کہ پاکستان پہ غیر ملکی قرضوں کا ٹوٹل بوجھ کتنا ہے؟ نہیں، یہ غیر ملکی پاکستان کے مکمل قرضے، مکمل قرضے ٹوٹل. تو وہ جو فگر ہے اس فگر پہ خرم صاحب جو ہیں انہوں نے اسٹیٹ بینک کی فگرز دی ہیں اور شفقت صاحب کی ایک اپنی فگر ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے، باری باری آپ جلدی جلدی جواب دے دیں. شفقت صاحب، کیا 2021 میں ہم یہ توقع کریں کہ پاکستان پہ جو غیر ملکی قرضوں کا بوجھ اب یہ کم ہو جائے گا؟ دیکھیں، اس کی وجہ ہے، میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ قرضوں کا بوجھ اس لیے چڑھتا ہے کہ آپ کی آمدن اور آپ کے خرچے میں فرق ہوتا ہے. خرچہ زیادہ ہوتا ہے، آمدن کم ہوتی. پچھلے 5 مہینے سے ہمارا جو پرائمری بیلنس ہے، یعنی کہ ہمارا جو انکم ہے اور جو ہم خرچہ کر رہے ہیں، وہ ایکچولی پازیٹیو میں ہے، یعنی کہ ہم خرچہ کم کر رہے ہیں اور ہماری انکم جو ہے وہ زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مکمل قرضہ پاکستان پہ اتنے پچھلے 72 سالوں میں چڑھا ہے وہ تو ہے، لیکن اس میں بڑھے گا نہیں. بڑھے گا اس لیے نہیں کہ ہماری پرائمری بیلنس بہتر ہے. دوسری بات، پرابلم ایک سیریس ہے، ویسے وہ کسی کو ڈیبیٹ کرنی چاہیے اور اس پہ خرم صاحب جیسے پڑھے لکھے لوگ سارے شامل ہوں اس کے اندر، کہ آپ کا ٹوٹل جو ٹیکس ریونیو ہے، مثلا پچھلے سال 4000 ارب ہمارا ٹیکس ریونیو تھا، 2500 ارب صوبوں کو چلا جاتا ہے، 1500 ارب رہ جاتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس. پہلے دن جس دن نیا بجٹ شروع ہوتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ مقروض ہوتی ہے. پھر یہ کہہ رہے تھے کہ جی کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اپنا کیا کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ امبیلنس ہو. فرق پڑتا ہے. اگر آپ کی امپورٹ جو ہے وہ 40 کی ہو رہی ہے اور آپ کی ایکسپورٹ 20 کی ہے اور 20 کا خسارہ ہے، اس سے بھی فرق پڑتا ہے. اچھا خرم صاحب، ان کو پتہ نہیں وزیر تعلیم کیوں بنا دیا، ان کو وزیر خزانہ ہونا چاہیے تھا. جی اصل بات یہ ہے میر صاحب کہ اگر تو حکومت لائق ہو مسلم لیگ نون کی طرح، تو ہر سال لائق سنیں نا، لائق کی کیا ڈیفینیشن ہونے لگی ہے کہ جس سال ہماری حکومت آئی 1900 ارب کی ٹیکس کلیکشن تھی، جب ہم گئے 3900 ارب کی ٹیکس، ڈبل سے زیادہ کی، ہر سال 20% اضافہ کیا. یہ 2 سال سے ابھی تک مسلم لیگ نون کے جو کلیکٹڈ ٹیکس ہے اس سے زیادہ اکٹھا نہیں کر پائے. نالائق حکومت ہے. نہیں وہ 100 ارب آپ نے زیادہ کر لیا تو وہ کیا ہو گیا. ایشو یہ ہے، اس میں بھی ایک انٹرسٹنگ ایشو یہ ہے کہ انہوں نے اس سال کہا تھا، اس سال کے بجٹ میں، کہ ہم 25% ریز کریں گے، ہم 5000 ارب تک جائیں گے. آلریڈی ان 5 مہینوں میں 800 ارب کی کمی ہو چکی ہے. ان سے نہیں ہونا. جس طرح میں نے آپ نے کہا تھا کہ کریکٹ نمبرز ہیں، کریکٹ نمبرز یہ ہیں کہ جو عمران خان صاحب کرتے ہیں. اچھا جلدی سے نا، اب ہم کریکٹ نمبرز میں دے دوں، 44,801 ارب روپے کے ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز ہیں. یہ حکومت 71 سال میں جتنا قرضہ لیا تھا اس کا 50% دے چکی ہے. میں آ کے اکانومی پہ اس لیے بحث کیا ہے کہ یہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن حکومت اور اپوزیشن کی لڑائی میں ہم اس اکانومی کو نظر انداز کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ حکومت مافیا کی سرپرست ہے. پہلے انہوں نے دوائی مافیا کی سرپرستی کی، دوائیاں مہنگی، پھر چینی مافیا کی، آٹا مافیا کی سرپرستی، ایک جملہ ہوا بازی کی صنعت، ایک وزیر کے بیان کی وجہ سے میں نے، یہ جو لڑائی نہیں ہے، یہ درست ہے، یہ اقامے ایک وزیر کے بیان سے کہ یہ پاکستان کے وزیر اور اقامے بھی تھے. بہت شکریہ آپ دونوں کا، بہت بہت شکریہ. میں چلتے چلتے صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ 2021 اس میں مہنگائی بھی کم ہو جائے اور پاکستان کی جو سلامتی ہے اس کے لیے خطرات بھی کم ہو جائیں. دیکھیں یہ جو 2020 جو ختم ہونے والا ہے، اس سال کے دوران ہمارے بہت سے جو سیکورٹی فورسز کے جوان ہیں انہوں نے وطن عزیز کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں اور ان کی تصویریں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں. تو ان سب جو شہداء ہیں ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کو دعا کرنی چاہیے کہ سال 2021 جو ہے وہ اقتصادی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے اور سیکورٹی کے لحاظ سے پاکستان کے لیے ایک اچھا سال